ملتان میں سیلابی صورتحال برقرار، شیر شاہ بند توڑے جانے کے پیش نظر عوام کی نقل مکانی رپورٹ کے مطابق دریا چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دریا چناب میں ہیڈ تریمو سے نکلنے والے 5,43,000 کیوسک پانی ملتان کی حدود میں داخل ہو گیا، جبکہ ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی۔ محکمہ انہار کے 413.40 کراس کر گئی۔ پانی کے بہاؤ کو کم کرنے کے لیے شیر شاہ بند کو دھماکے سے اڑا کر برج کیا جائے گا۔ شیر شاہ بند برج ہونے سے 20 سے زائد مزاجات متاثر ہوں گے۔ ایم این اے عبدالقادر گیلانی اور ایم این اے علی قاسم گیلانی نے لوگوں سے گھر خالی کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے بعد رات گئے سے لوگوں کے شیر شاہ کے قریب بستیوں سے نقل مکانی جاری ہے۔ حکام شہری علاقوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے شیر شاہ بند میں شگاف ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگلے 48 گھنٹوں میں آبی ریلا ملتان کی طرف بڑھے گا، جس سے شہر کے لیے صورتحال نہایت سنگین ہو جائے گی، جو پہلے ہی سیلاب کے خطرے سے دوچار ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بند کے ساتھ آباد بستیوں میں رہنے والوں سے فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پانی کو شیر شاہ، گگرا، کچور، موزہ، ہمر اور دیگر قریبی علاقوں کی طرف موڑا جائے گا تاکہ سیلابی دباؤ کو توڑا جا سکے اور مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ یو این اجلاس میں شرکت سے روکنے کے حربے امریکہ کا فلسطینی وفد کو ویزا دینے سے انکار۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کی کانفرنس نیو یارک کی بجائے جنیوا میں کرانے کے مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم جنرل اسمبلی کا اجلاس آج سے نیو یارک میں شروع ہونا ہے، جس میں فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ جنرل اسمبلی میں اعلیٰ سطح کے مباحثے 23 سے 27 ستمبر تک ہوں گے اور یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس 29 ستمبر کو ختم ہوگا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینی صدر اور وفد کو ویزے دینے سے انکار کر دیا۔ 1988 میں بھی امریکہ نے پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات کو نیو یارک آنے سے روک دیا تھا، اور تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ پورے فلسطینی وفد ہی کو امریکہ آنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد اوسلو معاہدے کے بعد فلسطینی تاریخ کے ایک اہم ترین ایونٹ میں شرکت کو روکنا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ 2 ریاستی حل سے متعلق جنرل اسمبلی کے ایک روزہ کانفرنس 22 ستمبر کو نیو یارک میں ہونا ہے۔ سعودی عرب اور فرانس کی زیر قیادت فرانس میں فلسطینی صدر کو شرکت کرنا تھی، جبکہ سیشن میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر ممالک کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کیے جانے کا امکان ہے۔ عمران خان تاریخ کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اوئے توئے کلچر متعارف کرایا۔ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا بائیکاٹ دراصل راہ فرار ہے، کیونکہ ایک طرف وہ الیکشن کمیشن سے کاغذات وصول کر کے تمام پروسیس مکمل کرتے ہیں اور دوسری طرف عدالتوں میں جا پہنچتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے ہی ممبران پر اعتماد نہیں، ان کے کئی اراکین ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے تھے مگر میں نے منع کیا کہ اپنی ہی جماعت کو ووٹ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو جب بیرونی خطرات لاحق تھے تو بانی پی ٹی آئی سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مارکہ حق کی کامیابی سیاسی اور عسکری قیادت کے اتفاق رائے سے ممکن ہوئی، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نظر آئی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے میثاق استحکام پاکستان کا پیغام دے کر قومی یکجہتی کو فروغ دیا، لیکن بانی پی ٹی آئی اور ان کے حامی انتشار فتنہ اور انارکی کے خواہاں ہیں اور ان کا رویہ کسی طور بھی سیاسی نہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے پیچھے بھی وہی عناصر ہیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ انڈین ٹی وی اینکر انجنا کیشپ کو مسلم مخالف بیانات مہنگے پڑ گئے، مقدمہ درج۔ یہ مقدمہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر امیتابھ ٹھاکر کی درخواست پر درج کرنے کا حکم دیا گیا، جنہوں نے موقع اختیار کیا ہے کہ انجنا کیشپ نے اپنے پروگرام میں بھارتی مسلمانوں کو ناپسندیدہ بوجھ کے طور پر پیش کیا اور ان کے خلاف نفرت انگیز جذبات بھڑکائے۔ رپورٹ کے مطابق 14 اگست کو انجنا کیشپ نے اپنے پروگرام ہندوستان کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا میں کہا تھا کہ 1947 میں 4 کروڑ بھارتی مسلمانوں میں سے صرف 96 لاکھ پاکستان گئے۔ انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ جب تقسیم مذہب کی بنیاد پر تھی تو باقی مسلمان بھارت میں کیوں رہ گئے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ اینکر کا یہ بیان زہریلا، تفرقہ انگیز اور مسلمانوں کے خلاف عدم برداشت کو ہوا دینے والا ہے، جس سے فرقہ وارانہ منافرت پھیلنے کا خدشہ ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی موسم کا نظام ہے جو بھارت کی جانب سے سندھ میں ڈپریشن یا ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں داخل ہو رہا ہے اور اس کا راستہ بھی غیر واضح اور پیچیدہ ہے، جس کی وجہ سے بارش کی شدت مختلف علاقوں میں متغیر رہ سکتی ہے۔ شدید بارشوں کے پیش نظر شہر میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ ملیر ندی میں بھی گزشتہ روز سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی جو طویل عرصے سے خشک رہی تھی۔ موسمی صورتحال کے باعث جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے آج ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے ورک فرام ہوم پالیسی نافذ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تمام کلاسز آن لائن لی جائیں گی۔ وائس چانسلر کے مطابق طلباء اور اسٹاف کی جان مال کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک ٹرافی 8 دعوے دار کس کا چلے گا وار؟ ایشیا کپ کا آغاز منگل کو ہو رہا ہے۔ کپتانوں کی میڈیا کانفرنس اور ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن صبح 11:30 بجے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا۔ اسی روز ابوظہبی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں سب کی نظریں پاکستان اور بھارت کے مقابلے پر جمی ہوئی ہیں۔ دونوں ٹیموں کے گزشتہ برس T20 ورلڈ کپ 2024 کے بعد پہلی بار آمنے سامنے آئیں گی۔ بھارت اپنی مہم کا آغاز 10 ستمبر کو دبئی میں متحدہ عرب امارات کے خلاف کرے گا۔ گرین شرٹس کا ابتدائی مقابلہ عمان کے خلاف 12 ستمبر کو شیڈول ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا معرکہ 14 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ادھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے غیر ملکی ہیڈ کوچ مائک ہیسن ٹرائنگولر سیریز کی طرح ایشیا کپ میں بھی پلیئر سے بہترین کارکردگی کے لیے پر امید ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی ٹیم کو آسان نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہماری پہلی ترجیح سپر 4 میں کوالیفائی کرنا ہے۔ بعد ازاں بہترین پرفارمنس سے مزید آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی۔